نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، وہ اچھے عمل میں آتا ہے۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں ہیں تو علماء نے کہا اس میں فرائض ہیں، اس میں واجبات ہیں، اس میں سنتیں ہیں، اس میں مستحبات ہیں، اس میں جانی مالی عبادتیں ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد، یہ سب کی سب چیزیں یہ اچھے اعمال میں آتی ہیں۔ ترغیب کے لیے کہ نیک اعمال کی ترغیب ہمارے اندر کیسے ہو، ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں آتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرتے اور جہنم سے دور کرتے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل نے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، یعنی جنت کا سوال کرنا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، البتہ جس کے لیے اللہ رب العالمین آسان فرماتے تو حضور فرماتے اس کے لیے آسان ہے۔ اب حضور نے وہ عمل بتایا کہ جو بندے کو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ضرور۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور فرمایا رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ یہاں سے یہ 21ویں پارے کی سورہ سجدہ کی آیت ہے، اس سے لے کر یعملون تک حضور نے تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ساری چیزوں کا ستون، سر اور کوہان کی بلندی نہ بتاؤں، یعنی تمام چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا جو سر ہے، فرمایا وہ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان مبارک کو حضور نے پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہماری مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے، یعنی یہ زبان کی گفتگو ہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین میرے آقا نے اس میں جو جو باتیں بتائیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جو کفر کرے اس کے لیے دائمی جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، جبکہ مسلمان
ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک منزل یعنی ایک مقام پر قیام فرمایا۔ صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ تھے، لیکن جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار ایک درخت کے اوپر لٹکا دی۔ ایک اعرابی اس نے موقع پا کر، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی، اس نے موقع پا کر اور چھپ کر اس نے تلوار لے لی اور تلوار کھینچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ، صرف اتنا حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس اعرابی نے پھر 2 یا 3 مرتبہ حضور سے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہر بار حضور نے یہی کہا اللہ۔ جب میرے آقا نے صرف اللہ کہا، جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے اس کے ہاتھ سے تلوار کو گرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر فرمایا اور تلوار اپنی اٹھا کر اسے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلوایا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس اعرابی کی حرکت کے بارے میں بتایا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آیا تھا۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت دیکھیں کہ آپ نے اسے معاف کر دیا اور اسے تو یہی بات قرآن میں بتائی گئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے کا اپنے اوپر احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں، اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کبھی کسی سے ڈرے نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ جو علماء نے واقعہ لکھا یہ بڑا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا جس میں کنعانی جبار قسم کے لوگ رہتے تھے۔ فرعون اسی جگہ رہتا تھا۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، یعنی وہ سرزمین بڑی ہریالی والی اور اس میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ وہاں تشریف لے جائیں، لیکن وہاں جب جاؤ اور جو تمہیں اس سرزمین پر ابھی بھی دشمن ملیں گے اور وہ کنعانی جبار وہ قوم کے لوگ ہوں گے تو پھر تم نے وہاں پہنچ کر اپنی قوم کے ساتھ ان سے جہاد کرنا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اے موسیٰ
جانے سے پہلے تم نے ایک اور کام کرنا ہے، وہ یہ کہ تم نے اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے جو گروہ بناؤ گے ان میں سے ایک سردار تم نے بنانا ہے، اور تمہاری قوم پوری قوم 12 سرداروں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، یعنی 12 میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے پوری قوم کو۔ فرمایا کہ جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا، یعنی جس کو آپ سردار بنا دیں گے اور اس سرداری میں جو اس کو آپ پوری قوم کے جتنے لوگ دے دیں گے وہ قوم کے سردار کی بات بھی مانیں گے اور عہد کو بھی پورا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب آپ اریحہ کے مقام پر پہنچے تو ان سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھیجا۔ وہاں یہ جب پہنچے، اب اس قوم کو جب انہوں نے دیکھا جس سے جہاد کرنا ہے، صرف سرداروں کو بھیجا تھا، قوم کو نہیں بھیجا تھا، اور سرداروں کو یہ حکم تھا کہ تم نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں بتانا۔ اب ان سرداروں نے کیا کہ وہ جب وہاں پہنچے کہ جن سے جہاد کرنا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بڑی عظیم الجثہ یعنی بڑی جسامت والے ایسی قوم، اور اتنے توانا ہیں، قوی ہیں، اور ہیبت بھی ہے، شوکت بھی ہے، ان سے ہم جہاد کریں گے۔ یہ سردار جب انہوں نے دیکھا تو یہ تو ان سے ہی ہیبت زدہ ہو کر آ گئے، ابھی تو جہاد کے لیے گئے نہیں ہیں، صرف دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، ابھی آ کر انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا، حالانکہ ان کو منع تھا کہ تم نے وعدہ کرنا ہے، اپنی قوم کو بزدل نہیں بنانا، آ کر بتا دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو آ کر بتا دیا تو ان کو منع کیا گیا تھا، گویا کہ انہوں نے عہد شکنی کر دی اور وعدہ توڑ دیا، سوائے 2 آدمیوں کے انہوں نے نہیں بتایا۔ ان کے نام علماء نے لکھا یہاں پر، کالب بن یوکنہ ایک اس کا نام تھا، اور ایک یوشع بن نون، یہ آپ سن چکے ہیں، آگے بھی سنیں گے، سورہ کہف میں بھی ان کا نام آئے گا، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سامان لے کر ناشتہ لے کر چلتے تھے اور حضرت خضر کے لیے وہ چلے تھے تو ان کی ملاقات کے لیے آگے آئے گا۔ یہ دونوں اپنے وعدے پر قائم رہے اور انہوں نے نہ بتایا۔ اب اس سیاق و سباق یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کو رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، توریت کے احکام کی پیروی کریں گے۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے، اور اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، اللہ کو قرض حسن دو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ آگے آئے گا انہوں نے نبیوں کو کیا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے کیا کہا، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا کہ سارے نبیوں کی تعظیم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آخری آیت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے وعدے کو توڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء جو آئے ان کی انہوں نے تکذیب کی، یعنی دوسرے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، اور یہاں تک کیا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور توریت میں جو حکم دیے گئے تھے اس کی مخالفت کی، آیات کو بدل دیا، اور یہ بار بار آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے میرے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور صفت کا بیان تھا وہ بھی انہوں نے بدل دیا، اور انہوں نے بہت سی ہدایات جو تھی اس کو فراموش کر دی جو توریت میں انہیں دی گئی تھی، اور حضور پر ایمان لانے کا انہیں کہا گیا تھا۔ ان حرکتوں کی وجہ سے جو یہ نام انہوں نے کی تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ تو علماء نے یہاں سے بتایا کہ یہ پتہ چلا کہ جتنی بدعمالیاں انسان کی بڑھتی جائیں گی، گناہ بڑھتے جائیں گے، سب سے پہلے تو اللہ کی لعنت اس بندے پر نازل ہوتی ہے، اور دوسرا دل سخت ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں۔ دل کالے ہو جائیں تو پھر کوئی نصیحت، کوئی قرآن، کوئی حدیث، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو حدیث مبارکہ ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی، فرماتے ہیں کہ آنسو دل کی سختی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر آنسو نہ نکلے اللہ کے خوف سے، وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کالے ہو گئے۔ دل سخت ہو جائے تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اور فرمایا دلوں کی سختی یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہو جاتے ہیں۔ جتنا بندہ اپنے آپ کو عیب زدہ کرے گا اتنا گناہ بڑھتے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑا قابل غور ارشاد ہے۔ حضور نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا سخت دل ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے، ہم تو یہ جو رب ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن جب دلوں کی سختی بڑھ جائے تو بندہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ اس سے علماء نے کہا کہ یہ میرے آقا سے حضور نے فرمایا آپ ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی یہودیوں کی کہ خیانت کیا کیا کرتے ہیں، ان کی دغا بازی، ان کی خیانت، ان کا عہد توڑنا، اور رسولوں کے ساتھ ان کا بد عہدی کرنا ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ تو پتہ چلا جیسے آباء و اجداد کی عادتیں ہوں وہ نیچے نسل میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے پوچھتے ہیں، اس طرح سمجھتے اور سوچتے بھی ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو جو آباء و اجداد نے کیا ہوتا ہے تو وہ نسلوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ انسان اپنی عادتوں کو صحیح کرے ورنہ اس کی نسل میں بھی وہ عادتیں جائیں گی۔ یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ان میں سے ایمان لانے والوں کی تھوڑی تعداد ہوگی، یہ خائن نہیں ہوں گے، اور ان لوگوں میں سے جو کچھ پہلے ان سے ہو چکا آپ ان سے درگزر کیجئے، ان پر گرفت نہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے، دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی بدعہدی سے محفوظ فرمائے، اور نیک اعمال کی جو آج ہم نے سنا اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی مولائی کریم سچی غلامی نصیب فرما، ہمیں باعمل بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر عافیت بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں مولائی کریم ہمارے عیبوں پر کل قیامت کے دن بھی تو پردہ ڈال کر رکھنا۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جو آج ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے، ہمارے دلوں کو نرمی
عطا کر دے، ہمیں باحیا بنا دے، یا اللہ ہمیں آنکھوں کی حیا دے دے، یا اللہ ہمیں ہمارے وجود میں حیا دے دے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بدکاری سے بچا لے، یا رب العالمین جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔